فیشن ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی شریعت میں ان کو ننگا کہا جائے گا۔ وہ عاریات ہے، وہ برہنہ ہے، وہ ننگی ہے۔ ممیلات و مائلات، لڑکوں سے باتیں کرتی ہو، لڑکوں کی طرف مائل ہوتی ہو، اور لڑکے بھی اب ان کی طرف جھکتے ہو، یعنی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو، گفتگو کرتی ہو، اتنا میک اپ کر کے نکلتی ہو کہ ان کو دیکھ کر لڑکے فریفتہ ہو جائیں اور یہ بھی ان کے اوپر مائل ہو جائیں۔ جب تم یہ دیکھ لو اپنے زمانے میں اور ایسا ماحول دیکھ لو تو ایسی عورتوں کو دیکھ کر سوچ لینا، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے۔ سورج زنا کی کثرت ہوگی، ہو ہی گئی ہے۔ زنا کے اسباب اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کے اوپر ہم جتنا بھی ماتم کریں کم ہے۔ 10 اور 12 سال کی لڑکیاں موبائل استعمال کر رہی ہیں۔ اب تو آن لائن پڑھائی کے نام پر بڑی آسانی سے ان کے ماں باپ بھی دے دیتے ہیں۔ موبائل کا استعمال وہ اس 1 سال کے لاک ڈاؤن میں اتنا سیکھ گئی ہیں کہ ان کو جو جیو کی طرف سے اور ایئرٹیل کی طرف سے ملنے والی 1 GB 1.5 GB ان کو پورے دن استعمال کرنا ہے۔ پھر رات کی تاریکی اور اندھیرے میں ماں باپ جب سو جاتے ہیں تب آپ کی بیٹی پڑھنے کے بہانے الگ روم میں جاتی ہے، اور پھر وہ کیا کیا دیکھا جا رہا ہے وہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مہاراشٹر کے ناگپور کے اندر باقاعدہ یہ میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنایا جائے۔ کالجز میں، آفسوں میں ویکینسی کے نام پر کتنی جگہ خالی ہے لیڈیز کی، اور الپ سنکھیک لوگوں کے لیے مسلمان بیچارے بھرمار لگائے ہوئے ہیں، فلاں کالج میں ہماری بیٹی کا ایڈمیشن ہو جائے گا، جگہ خالی ہے، اور اقلیت کے لیے جگہ خالی ہے۔ اقلیت کے لیے فارم بھرتے ہیں، لڑکے جا رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے جگہ فل ہو گئی، لڑکیاں جا رہی ہیں تو ان کو فوراً ایڈمیشن مل رہا ہے۔ پھر جہاں آگ اور پیٹرول ایک جگہ پڑھیں گے، ایک جگہ ہوگا، ظاہر بات ہے پھر ماں باپ بھی نہیں روک پائیں گے، اور کتنی کورٹ میرجیں ہو رہی ہیں مہاراشٹر کے اندر۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی بیٹی 18 سال سے اوپر کی ہو چکی ہے، اور کورٹ یہ کہہ کر نکاح کر رہا ہے کہ لڑکی کو پوری آزادی ہے اپنا ہم سفر چننے کی۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اسی موبائل کی دین ہے، اسی نے زناکاری کے سارے اسباب اور راستے کھول دیے جو آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ یہاں سن سب رہے ہیں، لیکن کسی ایک کی مجال ایسی نہیں کہ سننے کے بعد جائے اور اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل چھینے کہ میری بیٹی تمہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے، تم تو میرے گھر کی زینت ہو، تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تم کسی اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے تو میرے موبائل سے بات کر لو، لیکن میری بیٹی تم موبائل کیوں رکھو گی، تم موبائل کیوں چلاؤ گی؟ آج کسی باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں جو اپنی بیٹی سے یہ کہہ سکے۔ اللہ کے رسول نے بھوشیہ کی باتیں بتا دی اور یہاں تک بتا دیا، نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات۔ وہ لوگوں، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عورتیں، لڑکیوں کو، کہ تم دیکھو گے کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی، ان کے جسموں پر کپڑے تو ہوں گے عاریات، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی بوڑیاں ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم نمایاں ہوں گے۔ آج کپڑوں کی ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، اپنی بیٹیوں کو کیسے پہنانا ہے، کیسے کپڑے پہنانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کہاں جانا ہے۔ یہاں اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، سنا ہے لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے، تعلیم نسواں بہت ضروری ہے عورتوں کی، لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، مدرسے کے لوگ مدرسے تک ذمہ دار ہیں، مدرسے کے بعد جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر آئے گی تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آن لائن پڑھائی
माहौल है, दीजिए, लेकिन आप वहां बैठिए, आपके पास टाइम नहीं है। आप अपनी बीवी को वहां बिठाइए कि मेरी बच्ची के पास बैठे, भाई को बिठाइए कि वो आपके पास बैठे। 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बंद होकर वो पढ़ रही है ऑनलाइन, और 2 घंटे के बाद फिर पढ़ाई खत्म, फिर हाँ थोड़ा सा काम कर रही हूँ। अब क्या काम कर रही, मैं ये नहीं कह रहा हूं बदगुमानी करिए, लेकिन ये दरवाजे हैं, दरवाजे, चोर दरवाजे, चोर। सर्दियों के दिन का तो लड़कियां दुआ मांगती है, अल्लाह सर क्यों, अच्छा मौका होता है, लिहाफ अंदर डाल डाल के व्हाट्सएप चलाती हूँ। कौन देख रहा है, सर्दी है, हमारी बेटी सो रही है, और पता चला कि अंदर मोबाइल चल रहा, व्हाट्सएप चल रहा है, गुफ्तगू चल रही है। इन चीजों ने दरवाजे खोले। आपको मालूम है हजरत मरियम की किफालत कर रहे थे हजरत जकरिया, और जब मरियम के पास मेहराब के अंदर, मस्जिद के अंदर बेमौसम फल आ गए। बेमौसम फल का मतलब समझ रहे, सेब का मौसम नहीं सेब देखा, केले का मौसम नहीं केला देखा, किसने, हजरत पढ़िए मेरे भाइयों, जैसे ही हजरत जकरिया ने मरियम के पास बेमौसम फल देखे, ये वही मरियम है जो इतनी पाक दामन है कि जिनको उनके किसी शौहर ने, किसी मर्द ने नहीं छुआ। अल्लाह ने इसी मरियम से ईसा को पैदा किया। ये वो मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अर्श वाले ने, अल्लाह ने किया है। ये मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, लेकिन इनके पास मस्जिद के अंदर जब बेमौसम फल देके जकरिया ने, इनकी सरपरस्त ने जब बेमौसम फल देके, तो हजरत जकरिया को गुस्सा आया। उन फलों को देखकर मरियम की तरफ देखा, अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये क्या है, ये फल तेरे पास कहां से आ गया? तरबूज का मौसम नहीं तरबूज देख रहा हूं, खरबूजे का मौसम नहीं खरबूजा देख रहा हूं, आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए? नेकी पाक दामन थी, किसी मर्द से उसने बात तक नहीं की थी, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए दिल की आवाज दिल से कहती है, आए जकरिया, आए मेरे सरपरस्त, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? ये किसी लड़के ने नहीं दिया है, यकीन कीजिए आपकी दी हुई तालीम का असर मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा, ये किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, चीख कर कहती है मरियम, आए मेरे सरपरस्त, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये बेमौसम फल कोई फरिश्ता लाया है, किसी लड़के का इसमें कोई हाथ नहीं। जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब अल्लाह की इस नेक बंदी की क्लास ली जा सकती है, और इसका सरपरस्त बेमौसम फल के बारे में मरियम से पूछ सकता है, तो आपको अपनी बेटियों पर कैसे भरोसा हो गया है? कैसे सवाल नहीं करते? ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया है? तू घर से गई थी, तेरे हाथ में रुमाल नहीं था, अब ये रुमाल तेरे पास कहां से आया है? तू घर से एक किताब लेके निकली थी, अब ये 3 किताबें और कॉपी लेकर आई, ये कहां से आई है? तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, आज 200 रुपए का बैलेंस ये तेरे मोबाइल में कहां से आ गया है? तेरे मोबाइल में तेरे डैडी, तेरे अब्बू के अलावा किसी का नंबर नहीं था, ये 4-5 जगहों की मिस बैलेंस पड़ी है, ये नंबर किसके है? तुम्हें शर्म नहीं आ सकती? तुम अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? जब मरियम से सवाल किया जा सकता है, वो मरियम जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन कहा है, जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया है, जब उस पाक दामन औरत से सवाल किया जा सकता है, तो हम और आप कौन है? मेरे भाइयों, अपनी बेटियों पर इतना भरोसा किए बैठे हैं। करना पड़ेगा हिसाब, लेना पड़ेगा हमें अपनी बेटियों का हिसाब, और नहीं लेते हो तो तैयार रहो, पिलानेंगे हो चुकी हैं हमारी बच्चियां, दूसरों की बहुएं बनेंगी और गैर मुस्लिम बच्चे पैदा करेंगी। अब उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चों के नाम लक्ष्मण, रामचंद्र, हनुमान, यही सब रखे जाए। इंतजार करो आप उस वक्त। बात तो सही है मौलाना, लेकिन इतनी देर तक के लिए सही है, बस
اتنی دیر تک کے لیے، جتنی دیر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر کے لیے یہاں سے جائیں گے، ہنستے ہوئے جائیں گے، لڑتے ہوئے جائیں گے، اپنی سائیکل اور گاڑیاں نکالتے ہوئے یہاں سے پہلے ہم نکل رہے ہیں، وہی پرانی روش پہ ہم آ جائیں گے، اور زیادہ موقع ملا تو روش بدلیں گے نہیں، سیلفی لینے کی، مولانا صاحب کا فوٹو لے لیں، اپنے ساتھ لے لیں، ہم اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے، یہ ثابت کریں گے کہ دیکھو جرجی صاحب سے مل کے آئے۔ ان چیزوں نے آج دین کا شوق نکال دیا ہے، جلسوں کو رسم و رواج کا مالک بنا دیا ہے۔ جلسوں میں دینداری آئے تو کہاں سے آئے، جلسوں سے عبرتیں ملے تو کہاں سے ملے، جب جلسوں میں رسم و رواج عام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، سیلفی لینے کے چکر میں، فوٹو لینے کے چکر میں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ مرے، اتنی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ یہ ویڈیو بن رہا ہے، ایک حد ہے، چلیے یہ چینل پہ ڈال دیا جائے گا۔ آج جرجیت صاحب بھاٹول بنگال میں اتر دیناج پور میں ہے، کل یہ تقریر پوری دنیا میں پہنچ جائے گی، ایک مقصد ہے، لیکن آپ کے ساتھ سیلفی کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ شریعت ایسی سیلفیوں کو حرام قرار دیتی ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، میری بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی میری سیلفی لے، اور اس کے باوجود اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے گناہگار آپ ہیں، ہم نہیں، کیونکہ ہم منع کر چکے ہیں۔ رسم و رواج چھوڑیے، آئیے کچھ دینی شوق پیدا کریے اپنے اندر، دینی شوق پیدا کریے، رسم و رواج سے اٹھیے۔ بات آگے نکل گئی تو یہ دو ہی چیزیں ہوئی، 8 چیزوں پہ چلنا ہے۔ یہ جو بیٹھے ان کی بات صحیح ہے بھائی، آپ لوگ تھوڑا سا بیٹھ جائیے یا ادھر ہو جائیے، ان کو دیکھنے دیجیے، وہ بھی تو بیچارے اتنی دور سے آئے ہیں۔ بس بیٹھیے، ٹھیک۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی۔ کون کون سی؟ کم بولے گا، دوسری مستقبل کی، فیوچر کی باتیں بتائے گا، تیسری چیز گیانی ہوگا، گیانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان پڑھ کہا جاتا ہے، امی، اور مہابھارت کہہ رہی ہو گیانی ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے اس معنی میں کہ آپ کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں تھا، آپ کا کوئی استاذ نہیں تھا۔ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ امی تھے تو اس کا 2 معنی ہے، ایک معنی تو یہ تھا، اس کا ایک معنی یہ ہے آپ امی تھے نہیں ان پڑھ، اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں۔ لیکن ان پڑھ کا مطلب یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ان پڑھ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے بیچارہ، جانتا پڑھا نہیں ہے، اس کو اس کے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، لیکن وہ جاہل نہیں ہے، وہ بھائی عقل مندی کی باتیں کرتا ہے، شعور کی باتیں کرتا ہے، اچھا بزنس بھی چلا رہا ہے، اور قاعدے سے بیٹھتا بھی ہے، قاعدے سے بات بھی کرتا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا ضرور نہیں ہے لیکن قاعدے کا ہے، تمیز کا ہے۔ اور ایک ان پڑھ وہ ہوتا ہے جس کو اس کے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، اور ساتھ میں اس کو ماحول بھی غلط ملا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوا جا رہا نالی میں۔ 1-2 بچے، ہم بتائیں گے نہیں کہاں کے، اوپر چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھتا کوئی آدمی گزر رہا، وہیں سے انہوں نے چڈی اتاری، پیشاب کر دیا، اس کے سر پہ گر رہا۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ پڑھایا نہیں ماں باپ نے، دوسرا ان پڑھ بھی بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں ان پڑھ تھے کہ دنیا میں کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عالم تھے، آپ سے بڑا عالم کوئی تھا ہی نہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ عالم تھے تو پھر پڑھانے والا کون؟ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا، اور جس کو اللہ نے پڑھایا ہو اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ان پڑھ تھے، دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، لیکن آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پڑھایا، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعلیٰ پڑھیے، سورۃ الاعلیٰ پڑھیے، اور دیکھیے کیا کہا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم پڑھائیں گے۔
تو کس نے پڑھایا نبی کو؟ اللہ نے. اور انسان کو جب پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق انسان کو یاد بھی رہتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے. مثلا ہمیں ہمارے استاذ نے 20 سال پہلے کیا پڑھایا، آج آدھا یاد ہے آدھا یاد نہیں ہے. ہم آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں ابھی، اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولنے کے بعد آپ سے پوچھیں ہم نے کیا پڑھایا آپ کو، تو آپ کو بہت سی باتیں یاد ہوں گی اور بہت سی بھول جائیں گے. بہت سی آپ باتیں بھول چکے ہوں، کیونکہ انسان کو جب پڑھاتا ہے تو ایک پڑھانے والا بھی بھول جاتا ہے اور جس کو پڑھایا گیا ہے وہ بھی بہت سی باتیں بھول جاتا ہے. لیکن جب اللہ کسی بندے کو پڑھاتا ہے تو اللہ تو بھول ہی نہیں سکتا، اور اللہ کا پڑھایا ہوا بندہ بھی اس سبق کو کبھی بھولا نہیں سکتا. سنقریؤ کا فلا تنسا، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. اللہ کے نبی کو جب ان پڑھ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان نے نبی کو نہیں پڑھایا. لیکن جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور جس کو اللہ پڑھائے اس سے بڑا گیانی کوئی ہو سکتا ہے نہیں. تو اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا؟ تیسری صفت کہ وہ بہت بڑے گیانی ہوں گے. کیوں گیانی ہوں گے؟ کیونکہ جس کو اس کا رب پڑھائے اس سے بڑا گیان کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اور آج دیکھ لیجئے میڈیکل سائنس بھی آج محتاج ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم. یہ 1400 سال پہلے بتایا تھا نا مسواک کرو، آج میڈیکل سائنس بتلا رہی ہے کولگیٹ کرنے کے نقصان کیا ہے اور نیم کی یا پیپل کی مسواک کرنے کے فائدے کیا ہیں. آج میڈیکل سائنس بتلا رہی ہے. یہ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں نا جو آپ اس میں چلے جائیے فلائٹ کے اندر پلین کے اندر تو یہ بہت سے رکھے ہوئے ملیں گے، اور ان کے ٹوائلٹ میں چلے جائیے تو یہی سب ملیں گے آپ کو. اٹھائیے اور لیٹرن کرنے کے بعد پہنچ کے وہیں پھینک دیجیے. زمانہ کل تک ہنس رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم استنجا کرنے جاؤ تو مٹی کے 3 ڈھیلے استعمال کر لو، 3 سے کم ڈھیلے استعمال نہیں ہونا چاہیے. مٹی کے ڈھیلوں پر ہنستے تھے لوگ. کیا محمد صاحب نے مٹی کے ڈھیلے پر، ارے پانی نہیں تھا مٹی کے ڈھیلے بتا رہے ہیں. آج اسی میڈیکل سائنس نے یہ بتا دیا کہ مٹی کے ڈھیلے جراثیم کو، کیڑوں کو، گندے کیڑوں کو اور خطرناک کیڑوں کو مارنے میں زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں اور گندگی کو جذب کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے بہت سے برتنوں کو جب آپ صاف کریں، سرف سے صاف کرنے کے بعد، رن صابن سے صاف کرنے کے بعد بھی چکناہٹ باقی رہ جاتی ہے تو پھر اس کو مٹی لا کر صاف کیا جاتا ہے اور مٹی سے اس چکناہٹ کو دور کیا جاتا ہے، کیونکہ مٹی کے اندر جراثیم کو مارنے کی زیادہ صلاحیت موجود ہے. آج کی میڈیکل سائنس نے اس کو بتا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی گیانی ہوگا؟ میڈیکل سائنس بتا رہی ہے ناک میں پانی ڈالو وضو بناتے وقت، چڑھاؤ. جب روزے سے ہو تو زیادہ مت کھینچو، حلق میں چلا جائے گا، اور جب روزے سے نہ ہو تو کھینچو. آج میڈیکل سائنس بتاتی. بابا رام دیو پوچھو کیا زکام جس کو ہو گیا ہو یہاں سے پانی ڈالو یہاں سے نکالو، یہاں سے ڈالو یہاں سے نکالو. آج بتا رہے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور بابا رام دیو تو وہ بتاتا ہے کہ جس کی ناک نہ نکلتی اور نکل جائے، اوم بلوم کرو، ویسے کرو، پہلے ہی پکڑو کھینچو اندر، اب یہ پکڑ لو اور پھر باہر نکالو، جس کی نہ نکلتی وہ باہر آ جائے. اللہ کے رسول نے مستقل علاج بتایا. گیانی تھے. تیسری چیز ہو گئی وہ گیانی ہوں گے. اور چوتھی چیز شروطو گیانی ہوں گے. اللہ کے نبی یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہیں گے. شروطو گیانی، شروطو مانی سننا، گیان مانی علم، سن کر علم. یعنی اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بتائے گا اور جبرائیل سے سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا. وہی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آ جانے کے بعد بولتے ہیں. سن کر گیان ہوگا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولیں گے. 4 چیزیں ہو گئی. اب ان چاروں کو ایک طرف رکھ دو. 5ویں چیز پر آئیے، بڑی زبردست ہے. پراکرمی، وہ بہت بڑے بہادر ہوں گے. بہادر نبی کی بہادر امت آج کہاں ہے؟ آپ نے بھی آندولن کیا تھا نا سی اور NRC پر، لیکن دیکھ لو کیا ہوا. ایک ان کو دیکھ لو،
جو کسان لوگ کر رہے ہیں، دونوں آندولن۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ جتنا ہنگامہ ابھی ہوا ہے، اتنا ہنگامہ اگر آپ لوگوں نے کیا ہوتا تو گولیاں چل گئی ہوتی، اور ہوا۔ فیروز آباد میں کتنی گولیاں چلیں، شاہین باغ میں کتنی گولیاں چلیں، دلی کے اندر کیا کیا ہوا، پورا فساد، وہ سب پلاننگ، منصوبے سب۔ لیکن آج بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو یہ حالات۔ امتیاز تو بڑھتا جاتا ہے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ امتیاز بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ نیم مسلمان سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ سلوک تو ہونا ہی ہے اور ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے میرے بھائیوں اور غور کرو، بہادر نبی کون ہوں گے؟ بہادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر کہ جب اکیلے تھے اور لوگ ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ گیا ہے، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے، اب آپ اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کیجیے، ہم اس کو ماریں گے، ہم اس کو قتل کریں گے۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی، ہم لوگ سمجھا رہے پھر بھی نہیں مان رہا ہے محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی بات نہیں مان رہا، ہماری بھی بات نہیں مان رہا ہے، اب جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے، نہیں تو ایک موقع اور دے رہا ہوں اس کو سمجھا لو۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تمہارے باپ نہیں ہے، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہے، اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ آئے میرے بھتیجے، تیری پیشانی سے، تیرے سر سے اگر خون کا ایک قطرہ گرے گا تو تیرا چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ آئے میرے بھتیجے، آج یہ کافر لوگ پھر آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آخری مرتبہ سمجھا لو، اور اگر نہیں مانتا ہے تو آپ ہٹ جاؤ، جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے۔ اے میرے بھتیجے مان جاؤ، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ آپ کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا ابو بکر کے علاوہ اور آپ کی بیوی خدیجہ کے علاوہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت ابو طالب نے کیا جو یہ جملہ جب کہا تو اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا اس کو سنو، جو آپ کی بہادری پر دلالت کرتا ہے۔ آئے چچا جان، آج کے بعد میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا، آپ اپنے آپ کو مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس دعوت کو دینا چھوڑ دوں جو اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے، جس کو پہنچانا مجھ پر میری ذمہ داری ہے۔ رہی ان کی بات، یہ کہتے ہیں کہ جہاں ملے گا تو ماریں گے، تو سنیے میرے چچا جان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ کافرین مکہ 9,30,00,000 میل کی بلندی پر جائیں اور سورج کو توڑ کر لائیں اور میرے دائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، اور 2,40,000 میل کی اونچائی پر جائیں اور چاند کو توڑ کر لائیں اور میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ کافروں کے لیے سورج کا اکھاڑ لانا اور چاند کا توڑ لانا آسان ہے، یہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ میں دین کی دعوت چھوڑ دوں، میں اس کے باوجود دعوت دیتا رہوں گا، آگے آپ کی مرضی، آپ میری مدد کریں یا نہ کریں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ابو طالب نے یہ جملے سنے، اپنے بھتیجے کی ہمت سنی اور یہ جملے سنے اور اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے، وہ بیٹا ہی کہتے تھے، اے میرے بیٹے جاؤ، تم اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، دیتے رہو، جب تک تمہارا چچا ابو طالب زندہ ہے، دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے، جو تیری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے، میں حتی الوسعت استطاعت کے مطابق تیری مدد کرتا رہوں گا۔ اے میرے بھتیجے جا، میں تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اے میرے بیٹے تم جاؤ اور دعوت توحید دو۔ آپ کے یہ جملے، یہ سورج لے آئیں، چاند توڑ لائیں، دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں نہیں مانوں گا، آپ کی بہادری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بہادری تھی، پراکرمی، وہ بڑا بہادر ہوگا۔